عمران خان صاحب سے ٹویٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی اپنی حکومت اسٹینڈ کی وجہ سے گئی ہے کہ اس نے امت مسلمہ کی کاز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کیا، اور صہیونیوں کے دل کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ میرے ہاتھ باندھے علی محمد کے، یہ کالا کوٹ جن ہاتھوں میں اس وقت جس بدن پہ یہ کالا کوٹ ہے، یہاں پہ ہتھکڑیاں ڈالی گئی، ہتھکڑیاں ڈال کے باندھ کے مقابلے میں اتارا گیا۔ لیکن سلام ہے پاکستانی قوم کو، جس طرح سے انہوں نے غیرت دکھائی، پیار دکھایا، محبت دکھائی، اور وہ عمران خان صاحب سے صرف نہیں تھی، وہ اس سٹینڈ کے ساتھ تھی جس کی بنا پہ ہمیں ووٹ پڑا، وہ سٹینڈ جس کی آج بھی ضرورت ہے۔ جب عمران خان صاحب نے، امت مسلمہ کے لیڈر نے، امریکہ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات کی تھی کہ اینڈ وی ول فائٹ، اور پھر پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 دفعہ امت مسلمہ کو کھٹے کر کے جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آج وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جب یہ بات کی تھی امت مسلمہ کو کہ لیٹس میک این اسلامک بلاک against Israel and against India. That is what former Prime Minister Imran Khan, as the Prime Minister of Pakistan, said in front of the Ummah Muslimah, that let's make an Islamic bloc for the cause of Palestine and for the cause of Kashmir against Israel and against India. آج وہ لوگ and we will fight. اچھا، تو پاکستانی قوم نے پھر جواب دیا، پاکستانی قوم نے 8 فروری کے الیکشن میں پھر جواب دیا، اور تاریخ رقم ہوئی جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے سن 46 کا الیکشن ہوا پاکستان بننے سے پہلے، سن 37 کا الیکشن ہوا 1937 میں جب کانگریس وزارتیں بنی تھی، اس زمانے سے لے کے 2024 کے 8 فروری کے الیکشن تک صرف پاکستان نہیں، بر صغیر پاک و ہند کا جو مشترکہ، جو ہماری تاریخ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا الیکشن سمبل ہی چھین لیا جائے۔ اور یہ بات یہاں سپریم کورٹ میں اس کیس میں پچھلے سال جب ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ دیا گیا تو یہ بات محترم جج صاحبان نے مانی کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے، اس کو کیوں اس کے حق سے محروم کیا گیا۔ اور آج اس کورٹ روم نمبر 1 میں یہ بات دوبارہ کی گئی کہ رائٹ ٹو ووٹ اینڈ رائٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی پاکستانی کا، اور یہ جو حق مارا گیا ہے، یہ جو حق مارا گیا ہے، یہ صرف تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا یا ان خواتین کا نہیں ہے جن کی ریپرزنٹیشن، یا ہماری مائنورٹیز کمیونٹی کے لال مالی اس وقت آ جائیں گے، ان کا صرف حق نہیں مارا گیا، وہ کروڑوں پاکستانی جن کو عمران خان کی آنکھوں میں وہ لیڈر نظر آتا ہے جو ان کا دفاع کرے گا، جو ملک کا دفاع کرے گا، جو پاکستان کے نظریاتی اساس کا دفاع کرے گا، جو کھڑا ہو کے بات کرے گا، جو تن کے اسلامک امہ کو ڈیفینڈ کرے گا، انہوں نے اس کو ووٹ کیا، جس کی بنا پہ ان کا حق اکریز ہوا کہ ان کو اب وہ سیٹیں دی جائیں۔ تو یہ بھی یہاں پہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آپ کسی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ ہم پر امید ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا، کیونکہ مین فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں پاکستانیوں ہو چکا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ جو لوگ وکالت یا قانون اتنا نہیں بھی سمجھتے، آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ عدالت میں ضرور گیا ہوگا، اس سے پوچھ لیں کہ جب مین فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے اور پھر اپیل نہ ہو بلکہ ریویو ہو، ریویو میں بڑا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اگر قانونی سکم ہو وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس پہ آج ہمارے وکلاء حضرات نے، خاص کر سلمان صاحب نے قانونی نظائر پیش کیے، بلکہ پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم الشان سابق چیف جسٹس کارنیلیس صاحب کا ایک فیصلہ وہاں پہ نقل کیا اور محترم جج صاحب کے سامنے، پینل کے سامنے سنایا کہ تب آپ ریویو میں اوریجنل فیصلہ چینج کر سکتے ہیں کسی حد تک، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کا بہت بڑا کسی کا حق ڈاکہ پڑا ہے یا بہت زیادہ کوئی قانون کے خلاف کچھ ہوا ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس بینچ نے خود مانا تھا جب ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ تحریک انصاف کا حق تھا یہ، اور ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ 39 کو تو فوری آپ ان کی نامینیشن جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن کیجئے تحریک انصاف کی۔ ہم سوال رکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جس طرح آج محترم
ہمارے ایک اور سینئر وکیل محترم حامد خان صاحب نے یہ بات کی کہ 1 سال سے کیس پینڈنگ تھا، اب بڑی جلدی میں چل رہا ہے. تو وہ جو 39 کا فیصلہ یہ سپریم کورٹ کر چکی ہے، ان کی ابھی تک نوٹیفیکیشن خواتین کی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دوبارہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا حق ہے. تحریک انصاف کو اس کا یہ حق ملنا چاہیے. ریویو پٹیشن میں کبھی بھی بڑا فیصلہ، اوریجنل فیصلہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا حق مارا گیا، تحریک انصاف کی خواتین کا حق مارا گیا. مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، مائنورٹیز کمیونٹیز، ان کا حق مارا گیا. ہم پر امید ہیں کہ یہ جو تاریخی ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، نہ صرف ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی بلکہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا جو ڈاکہ شدہ مینڈیٹ ہے وہ بھی ملے گا. عمران خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور انشاءاللہ اسی پارلیمان سے بطور وزیر اعظم ایک بار پھر وہ اوتھ لیں گے. یہاں بڑی بات ہوتی ہے، آخری بات یہ بڑی اہم ہے. یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے ممبران نے انڈیپینڈنٹ کاغذات کیوں جمع کیے؟ انڈیپینڈنٹ کاغذات جمع نہیں کیے، بلکہ جس طرح ہمارے لوگوں سے ہاتھوں سے کاغذ چھینے جا رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے ایک نامور وکیل سے ان کے کاغذات ان کو نہیں لیا جا رہا تھا، ان سے ٹکٹ نہیں لیا جا رہا تھا. ہمارے سابق وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب کی وائف اہلیہ محترمہ کیسرا الہی صاحبہ کی ڈاکیومنٹس کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا، میں خود میرا ٹکٹ میرے RO نے تخبئی میں ایکسپٹ نہیں کیا. اب مجھ سے اگر عدالت پوچھتی ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، کیا میں انڈیپینڈنٹ نظر آتا ہوں؟ 2013 میں میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایز این MNA پہلی بار منتخب ہوا، 2018 میں پھر منتخب ہوا، اس کے بعد فیڈرل اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹ. تیار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی. 2025 سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کو محترم جج صاحبان نے سنا، پیش رفت ہوئی ہے. ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اچھے دلائل دے رہے ہیں اور مشکل حالات میں دے رہے ہیں. جو بہت اہم ایک بات آج ایک محترم جج صاحب نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کی اس پوری پروسیڈنگ کا اگر ٹیک اوے ہے تو وہ یہ ہے، جس طرح ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے، یا کسی مضمون کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، یا کسی بھی ایک خاص قسم کے لیٹر کا ایک ہیڈنگ ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نیچے کیا ہے. تو آج بڑے ہی زبردست انداز میں ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو 2024 کا الیکشن تھا، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی باکسنگ رنگ میں 2 باکسر ہوں اور ایک باکسر کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندے ہوئے ہاتھ کس باکسر کے تھے. لیکن سلام ہے پاکستانی قوم کو، میرے پاکستانیوں، سلام ہے پاکستانی قوم کو کہ پورے نظام نے نہ صرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ہاتھ باندھے